السلام علیکم اور السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کل عید ہے اور آج دو تین ملکوں کے علاوہ پوری دنیا میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور اٹلی اور یہ سارے ملکوں میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑی عید ہے اور بڑی عید کی سب کو بہت بڑی عید مبارک ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے رابطے میں رہتے ہیں، آپ بھی ہم سے رہتے ہیں۔ آج جتنے پردیسی ہیں اور کچھ لوگ بیچارے عیدوں پہ نہیں آ سکے، میرا مقصد ابھی شہباز شریف کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑی تمہید۔ تو عیدوں پہ اس دفعہ گھر نہیں آ سکے تو وہ لوگ بیچارے جو ہے نا بڑے پریشان ہوئے، اپنے بال بچوں کے ساتھ عید نہیں منا سکے۔ یہ کرونا میں ہم دوسری تیسری عید منا رہے ہیں، تو کرونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے گناہوں کا وہ ہے جس کو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جلدی ہمیں اس سے نجات دلائے گا۔ یہ پہلی بیماری ہے ہماری زندگی میں جو پوری دنیا میں اور دنیا کے پورے ملکوں میں اکٹھی آئی ہے۔ یعنی کہ اس نے نہ کوئی غریب دیکھا ہے، نہ امیر دیکھا ہے، نہ کوئی مسلم کنٹری دیکھی ہے، نہ نان مسلم دیکھی ہے، سب کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور اس حوالے سے اب سارے کرونا کرونا کہہ رہے ہیں، جی کرونا کرونا کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات۔ ٹھیک ہے سر، تو باقی اللہ مالک ہے۔ زندگی نے جو بھی زندگی آئی ہے اس نے کسی بہانے سے ختم ہونا ہے کہ جی بجلی دے کرنٹ نال فوت ہو گیا ہے۔ کل دیکھیں وہ ایک حادثہ ہوا ہے، 25 آدمی راجن پور کے بیچارے فوت ہو گئے۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے، جو چیز بنی ہے، یہ درخت بنا ہے اس نے بھی ختم ہونا ہے، یہ گاڑیاں بنی ہیں انہوں نے بھی ختم ہونا ہے، یہ بلڈنگ بنی ہے اس نے بھی ختم ہونا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے جی۔ جو چیز بھی ہے فنا ہو جائے گی سوائے ایک ذات کے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہو گئی تمہید۔ اب جناب آپ کو ایک خبر دیں کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں جو کشمیر کی مہم ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت کشمیر کی مہم ختم ہو گئی ہے، 25 کو الیکشن ہے، بیچ میں 3 دن عید کے گزر جائیں گے اور کمپین وغیرہ ساری ختم ہو گئی ہے۔ الحمدللہ بڑی پرامن کمپین تھی، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے۔ مریم نواز نے کمپین نو چک کے رکھا ہے بالکل۔ اچھا جی، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ آیا ہے جناب۔ اوئے ہوئے صدقے جاؤں شہباز شریف صاحب، ایک تو آپ اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتے۔ میں نے تو آپ کو کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف صاحب ریٹائر ہیں اور وہ عملی طور پہ کسی بڑے فنکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے کشمیر کے پروگرام میں کوئی حصہ نہیں لیا، سیالکوٹ میں جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے کوئی حصہ نہیں لینا، اور عملی طور پہ وہ ریٹائر ہیں۔ لیکن آج انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں کشمیر میں، اور نواز شریف کی عزت کا خیال کریں، اور جو پورے پاکستان میں عوام کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ان کو ووٹ نہ دیں۔ یہ انہوں نے کہا۔ آخر لب کھول تو دیے نا، کھول کے لب آزاد ہے تیرے شہباز بھائی، آخر آپ بول ہی پڑے آخری دن۔ چلیں یہ بھی نہ بولتے تو آپ کی کوئی بات نہیں تھی، مریم نواز صاحبہ نے سب کچھ کور کیا ہوا ہے، سب کچھ کور کیا ہوا ہے۔ تو لیکن اس میں دیکھنا یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کی جو کمپین ہے وہ تو مریم نواز کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ورنہ کوئی قابل ذکر سابقہ منسٹر جو بڑے بڑے نام ہیں، جیسے آپ خواجہ آصف اقبال کو دیکھتے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کو دیکھتے ہیں، اور یہ سارے کوئی بھی بھرپور طریقے سے نہیں گئے۔ جتنے بھی جلسے کیے مریم نے کیے، اور یہ نہیں ہوا کہ بھئی حسن اقبال صاحب تم بھمبر کا جلسہ اٹینڈ کر لو، خواجہ آصف صاحب تم میرپور کا کر لو، سعد رفیق صاحب تم منگلہ کا کر لو، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ساری کمپین اکیلی نہتی
مریم نواز نے جو ہے نا وہ کی ہے، اور وہ بڑی کامیابی سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان کو کامیابی دے۔ تو ویسے بھی سب کو پتہ ہے کہ ووٹ تو نواز شریف کا ہے، سیدھی بات ہے۔ تو شہباز شریف صاحب چپ رہے، تو لیکن یہ تھا کہ ان کو اپنی جو خاموشی ہے نا، خاموشی، اس کا باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اظہار کرتے کہ بھئی میں نے کوئی کمپین میں حصہ نہیں لینا، میری کمر میں درد ہے اور میرا جو ہے وہ صحت اجازت نہیں دیتی، تو یہ باقاعدہ کر کے نا پھر وہ کرتے، اور پھر وہ کہہ دیتے کہ میں نے اس کے لیے ٹیم بنائی ہے، میں نے مریم نواز صاحبہ کو بھیجا ہے۔ آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں مریم نواز کا کہیں شکریہ کا لفظ نہیں ہے، ٹویٹ میں آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ جی نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں، 25 جولائی کو گھروں سے باہر نکلیں اور یہ کریں وہ کریں۔ انہوں نے بھی کہیں مریم نواز کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ خیر وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب نہ شہباز شریف صاحب کسی پبلک میٹنگ میں جائیں گے، اور اس حساب سے لوگ ان کو پھر ناراض بھی ہیں کہ بھئی انہوں نے بالکل خاموشی کا روزہ خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ یہ کوئی معمولی الیکشن نہیں تھے، 5 سال کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں کشمیر میں۔ وہاں نون لیگ کی پہلے حکومت تھی، مسلم لیگ نون کو توڑنے کی عمران خان نے بھرپور کوشش کی ہے، الحمدللہ اسے کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی۔ حکومت میں ہوتے ہوئے جوتیاں ڈنڈے اور انڈے ان کو ہی پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب آپ کم از کم ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ سکتا۔ آج آپ آخری دن ایک ٹویٹ کر رہے ہیں اور عوام سے اپیل کر رہے ہیں، کشمیر کے عوام سے اپیل، اس کے لیے بھی آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اصلاح کے لیے تنقید کر رہے ہوتے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ تانا مینا اور وہ آپ کو جو ہے نا تکلیف کے لیے تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا ان الیکشن میں ہر صورت میں پریس کانفرنس کرنا، اسلام آباد میں، کشمیر میں، ہر جگہ جو ہے وہ آپ کا جانا بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آپ نہیں گئے، اور عوام میں مختلف چیمیں گوئیاں ہوئیں سب میں کہ جی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ آپ اپنی بیماری کا ہی کم از کم بتا دیتے تو لوگوں کو تسلی ہو جاتی کہ بھئی یہ کوئی اختلاف آپس میں نہیں ہے، یہ بیماری کی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیا انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ شہباز شریف صاحب کی جی اس کے اوپر آپ توجہ دیں، جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، کشمیریوں کو ریکویسٹ کی ہے کہ جناب ووٹ ہمیں دیں۔ بہرحال جتنی محنت مریم نواز صاحبہ نے کی ہے، ہم ان کو ایڈوانس مبارکباد دے رہے ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے۔ آپ بھی مبارکباد کے پیغام بھیجیں۔ آج گھومتی ہوئی چائے جو شام کو ہونی ہے نا، اس میں ہم بھرپور طریقے سے پردیسیوں کے لیے، خاص طور پہ جو باہر ہیں، وہ ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ قائم کر کے تو وہ رابطہ قائم کریں، 030047257552، اس پر وہ رابطہ قائم کریں، اور اسی نمبر پہ واٹس ایپ ہے، آپ واٹس ایپ پہ اپنا میسج بھی چھوڑ سکتے ہیں، گھومتی چائے میں اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں۔ تو ہم جناب یہ میں نے آپ کو جو پیشن گوئی بتائی ہے نا، آپ بھی اس میں حصہ لیں۔ 30 سے 32 سیٹیں انشاءاللہ نون لیگ وہاں سے جیتے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ اگر دھاندلی کی کوشش کی گئی تو مریم نواز صاحبہ کی سخت وارننگ موجود ہے، سخت وارننگ ہے کہ جناب ہم ادھر آ کے تو بیٹھ جائیں گے شارع دستور پہ اسلام آباد، کیونکہ جو دھاندلی بھی ہونی ہے وہ اسلام آباد سے ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ جانے، اور الیکشن کے جو پولنگ آفیسر ہیں سارے، وہ فوج کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور ان کو مجسٹریٹ کے اختیارات بھی انہوں نے دے دیے ہیں ہر فوجی کو کہ جو بھی موقع پہ دھاندلی کرے گا اس کو موقع پہ سزا اور جرمانہ وہ جیسے ایک مجسٹریٹ دیتا ہے ویسے وہ دے سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی رب دیاں راکھاں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس بھی کریں۔
اور گھومتی چائے میں اپنا نام بھی لکھوائیں. تھینک یو. خدا حافظ. لو یو.